بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس کچھ کافی زیادہ خبریں ہیں اور چودھری صاحب خاص طور پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اہم وزراء کو جن کی کارکردگی بڑی زبردست تھی ان کو ایوارڈ سے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے کارکردگی کی بنیاد پہ، لیکن جن وزیروں کو اگنور کیا گیا ان وزیروں کی کارکردگی کیا کہنا چاہیے درست تھی یا نہیں تھی، اس کی ریزن جو ہمارے سامنے جب نام آئیں گے وہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس وقت وفاقی وزراء جو ہیں وہ 28 ہیں کابینہ میں، وزرائے مملکت 4 ہیں، مشیر 5 ہیں اور معاونین خصوصی جو ہیں وہ 19 ہیں، اور یہ کل تعداد 55 بنتی ہے۔ 30 وفاقی وزارتوں اور متعدد ڈویژن میں سے 19 وزارتوں اور 4 ڈویژنز کی کارکردگی 80% سے اوپر رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے 28 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت، 4 مشیر، 19 معاونین خصوصی سمیت 55 ارکان شامل۔ کارکردگی کے لحاظ سے ٹاپ 10 وزارتوں میں سے مراد سعید صاحب سر فہرست رہے، نوجوان اسد عمر صاحب کو دوسرا نمبر دیا گیا، ثانیہ نشتر جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ تیسرے نمبر پہ رہیں، شفقت محمود صاحب وزارت تعلیم چوتھے نمبر پہ، شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق 5ویں نمبر پہ، کارکردگی لحاظ سے خسرو بختیار صاحب 6 نمبر پہ رہے اور معید یوسف صاحب 7ویں نمبر پہ، رزاق داؤد 8ویں نمبر پہ، شیخ رشید صاحب نے پوزیشن حاصل کی ہے 9th اور فخر امام صاحب نے آخری پوزیشن 10ویں حاصل کی ہے۔ اور یہ چوہدری صاحب صورتحال ہے، تو اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو 55 میں سے 10 گئے اور باقی رہ گئے 45۔ تو چوہدری صاحب 45 لوگ جو ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے گا، اور کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ ارباب شہزاد صاحب نے یہ رینکنگ جاری کی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں۔ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں سننا چاہتے، میں نہیں سننا چاہتا، ہمارے ویور سننا چاہتے ہیں، ناظرین سننا چاہتے ہیں اور بالکل دو ٹوک انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ ایک شعبہ جی بولیں ایک شعبہ وہ ہے وزارت خارجہ یا انٹرنیشنل افیئر یا ڈپلومیٹک ریلیشنز آف پاکستان جی اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز۔ ہاں جی، یعنی یہ وہ شعبہ ہے not withstanding accusations and allegations of opposition، ان کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ بیچ دیا، یہ بیچ دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ 100% جس شعبے میں اس حکومت نے کارکردگی کی ہے اور حاصل کی ہے اور بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں وہ ہے وزارت خارجہ اور انٹرنیشنل افیئرز، اور اس کے وزیر شاہ محمود قریشی نہ صرف پڑھے لکھے بھی ہیں اور ایماندار ہیں۔ عمران خان کی طرف ان کے کردار پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ باقی سیاسی انہوں نے اپنی یعنی کبھی ایک پارٹی میں گئے دوسرے میں، دیٹ از ناٹ مٹیریل، لیکن آج تک ہم نے کبھی ان کے بارے میں یعنی جن کی سب سے اچھی کارکردگی ہے وہ 10 میں بھی نہیں آئے۔ ایسا ہی ہے۔ تو حالانکہ یہ آپ نے کس کرائیٹیریا کے مطابق کیا ہے؟ حالانکہ چوہدری صاحب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اگر دیکھا جائے ہماری خارجہ پالیسی وہ اس وقت ٹاپ پہ ہے، ٹاپ گریڈنگ پہ ہے، اور اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ترین دور آئے، اس میں آپ کو سعودی عرب اور ایران کے درمیان بیلنس کرنا تھا، ایران اور یو اے ای کے درمیان بیلنس کرنا تھا، امریکہ اور چائنا کے درمیان آپ پھنسے ہوئے تھے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں پھنسے ہوئے تھے، روس کے ساتھ آپ کے تعلق، تاجکستان، سینٹرل ایشین سٹیٹس، تو اتنی اچھی خبریں، افغانستان کا معاملہ، اتنی اچھی خبریں آ رہی تھیں، اور اس وقت پاکستان بہترین جا رہا ہے، اور انتہائی اہم ترین دورے یہ وزارت خارجہ ارینج کرتی ہے، وہ اہتمام کرتی ہے، وہ کوارڈینیٹ کرتی ہے۔ تو اگر ہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کا ذکر نہیں ہے، اور ڈاکٹر معید یوسف جو کہ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں
ان کو شامل کیا گیا، ان کے شامل کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اگنور ہوئے، یہ آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو ہم بڑے اندازے لگاتے ہیں، لیکن ہم دوسری میں کہتا ہوں جی دوسرا تھا کہ ملک کی سیکیورٹی، سلامتی، تحفظ، دفاع، اس کے وزیر ہیں پرویز خٹک جی جی، بالکل، انہوں نے بھی مطلب ہے اگر وہ کوئی کم یعنی زیادہ بولے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کارکردگی تو وہاں ہے۔ جب 27 یہی مہینہ تھا 27 فروری کو، جو ابھی نندن کو جو اور اس کے ساتھ جو ٹیمیں تھیں اور جو ان کے نقاب عزائم تھے ناپاک، ان کا جو حشر کیا، میں کہتا ہوں یہ پاکستان نے نئی تاریخ رقم کی تھی، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ارباب شہزاد کیا بیچتے ہیں یار، ان کو کیا پتا ہے کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے؟ اب اس ان میں کے کہنے پر آپ نے یعنی نہ کہ یہ نہیں کہ ان میں جو موجود ہیں وہ کوئی خدا نخواستہ خراب ہے، جی ہاں جی، بالکل صحیح ہے، لیکن ایک میں اور کہتا چیز ہوں ہے، کہ اور اس طرح کئی لوگ ہیں جن کو آپ نے اگنور کیا ہے۔ ایک اور چوہدری صاحب آگے بڑھتے ہیں، ہاں۔ فیصل سلطان صاحب، یعنی کہ کووڈ بہت اچھی کارکردگی ان کی۔ کووڈ جو ہے، آپ کووڈ کو دیکھیں، باقی جی۔ دیکھیں معاملات، تو فیصل سلطان صاحب، دنیا تعریف کر رہی ہے آپ کی کووڈ پالیسی کی، تو فیصل سلطان صاحب کو بھی کوئی چیز نہیں ملی، سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، اور اس سے آگے یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ فیصل سلطان صاحب سے بھی زیادتی ہے، اور پھر اس سے آگے بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان، ہم تو کیونکہ شوکت خانم کے وقت سے دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ چوہدری صاحب کہ اپنے کام رکھتے ہیں۔ پوری دنیا خراج اچھا، تحسین پیش معاف کر رہی کرنا۔ ہے۔ ہاں جی معاف کرنا، جی، فواد چودھری کی اپنی کارکردگی ہے، ادھر بھی آ رہے ہیں، منسٹریز ادھر کی بھی آ مجھے رہے نہیں ہیں، پتا۔ میں ادھر بھی آ رہا ہوں، پہلے تو سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ فیصل سلطان صاحب، پہلے تو ہم وہ لیتے ہیں جن کو دنیا مان رہی ہے، جن کو دنیا تسلیم کر رہی ہے، اور بڑے بڑے عالمی فورمز پہ تذکرہ ہو رہا ہے پاکستان کا کہ پاکستان نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا، تو میرا خیال ہے کہ فیصل سلطان صاحب مسنگ ہیں۔ اور اس کے بعد چوہدری صاحب اگلا وزیر اعظم عمران خان کا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن میں آتے ہیں ملک امین اسلم صاحب، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج اور بلین ٹریز، وہ پوری دنیا میں ان کو بھی اس شعبے کو بھی پاکستان کو فالو کیا جا رہا ہے، پذیرائی مل رہی ہے برطانیہ سے، امریکہ سے، عالمی فورمز پہ وہ ہو کے آئے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن نے سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں، پاکستان تعاون کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے ایڈوائزر وہ ہیں اور وزیر مملکت ہیں آپ کی زرتاج گل، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ چوہدری صاحب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری کی کارکردگی سیکنڈ ٹو نن، یعنی سب سے مشکل کام جو ادھر بھی آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کی طرف بھی میں آ رہا ہوں، فواد چودھری صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ پہلے یہ ذرا اس پہ اگر آپ تذکرہ کریں، ملک امین، یہ تو ویژن ہے نا عمران خان صاحب کے، دنیا تسلیم کر رہی ہے جس کو، نہیں ان کا بھی مطلب رائٹ بنتا ہے، یعنی ہمارا کوئی ان سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی بہت زیادہ تعلق ہے، ہمارا سب سے ٹھیک بہت ہے؟ اچھا تعلق ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے تو وہ دیکھ لیں جن کو عالمی دنیا مان رہی ہے، پاکستان کو فالو کر رہی ہے، اس پہ ان کا نام چوہدری صاحب افسوس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور نام ہے، وہ بھی ذرا دیکھیں کہ سب سے آج تک جس نے سب سے زیادہ کام کیا، اور قومی اسمبلی میں سوائے کہ ایک مسئلے پہ ظاہر ہے وہ ووٹنگ تھی، لیجسلیشن کے معاملے میں آج تک ایک دفعہ بھی شکست نہیں ہوئی قومی اسمبلی سے، ایک دفعہ بھی، اور سینسٹیو سے سینسٹیو بل جو ہیں وہ منظور ہوئے اور میجورٹی برقرار رکھی۔ اس میں ایک تو آتے ہیں وزیر پارلیمانی امور، وزیر مملکت علی محمد خان صاحب، اور دوسرے آتے ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، چیف وہپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، ان دونوں کو بھی کوئی بہت اچھا کام کرتے ٹھیک ہے ہیں نا، عامر ڈوگر صاحب اور علی محمد خان، وہ بھی مسنگ ہیں۔ اگر آپ نے دینا ہے میرٹ پہ دینا ہے تو پھر ان کے اکاؤنٹ میں تو کوئی بھی مائنس پوائنٹ نہیں ہے، آج تک کوئی شکست نہیں ہوئی۔ چوہدری صاحب آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہیں ہوئی۔ پھر اگلا ویژن ہے عثمان ڈار صاحب، اور کتنے وہ
فنکشن کروا چکے ہیں اور یوتھ پروگرام، کامیاب نوجوان، پتہ نہیں کیا کیا کر چکے ہیں، اور وہ بھی مسنگ ہیں، وہ بھی ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہیں، وہ بھی رہ گئے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب، تو چودھری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ ادھر بھی آتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، میں وہ اس ٹیم کی طرف بھی آنا ہے۔ پہلے آپ ان باتوں کا جواب نہیں دے رہے، چلیں ادھر آ جاتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور ان میں سے بہت ساروں نے بہت اچھا کام کیا اور کر رہے ہیں، اور ان کے کوئی سکینڈل بھی نہیں آئے۔ ایسا ہی ہے، اور جن کا 10 میں نام ہے نا، یہ ان کا کم از کم ایک کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ ان کے والد کے اوپر 7 ارب کا کیس بنا ہوا ہے، اور اس پر میکسیمم دباؤ ڈالا گیا کہ ان کی جان چھوڑ دے۔ چلیں اس پہ بھی کر لیتے ہیں بات، لیکن اب آتے ہیں جو ایسا نیریٹو لے کے بڑھتی ہے وزارت اطلاعات و نشریات، اس میں ایک فواد چودھری صاحب ہیں اور ایک ڈاکٹر شہباز گل ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا نام بھی نہیں ہے اور شہباز گل صاحب کو بھی کچھ نہیں ملا، تو سرٹیفکیٹ تھا تو سب سے زیادہ تو پھر فائٹ یہ لوگ کر رہے ہیں، فروخ حبیب کر رہے ہیں۔ یاد آیا، فواد چودھری صاحب، فروخ حبیب صاحب، شہباز گل صاحب۔ میں کہتا ہوں فواد چودھری کا کام جو ہے سیکنڈ ٹو نن ہے، اور اگر کوئی پٹکا باندھ کے میدان میں اترا ہوا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے تو وہ شہباز گل ہے۔ ان کو تو بیچارے کو آپ نے 2 لائنوں کا ابھی کوئی کریڈٹ نہیں دیا، جبکہ دشمن ان پر حملے کرتے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، تینوں کے میدان میں کون لڑ رہا ہے؟ صبح اٹھتے سار ہی سب سے پہلے یہ 3 وزارت اطلاعات و نشریات، ان کی پوری ٹیم ہے، وہ بیچاری کام کر رہی ہے، ان کے گلے خشک ہو جاتے ہیں سارا دن کام کر کے، اور پریس کانفرنسیں کر کے۔ نہ فواد چودھری صاحب ہیں، نہ شہباز گل صاحب ہیں، اور نہ ہی وزیر مملکت فروخ حبیب صاحب ہیں۔ پھر چودھری صاحب بالکل، اس کے علاوہ میرا مطلب یہ کیا کرائیٹیریا آپ نے بنایا ہے؟ یہ ارباب شہزاد صاحب نے بنایا ہے، تو سب سے پہلے پھر انہی کی نا اب تو آپ نے اون کر لیا نا، تو انہی کا نا کارکردگی جائزہ لے لیں۔ پہلے تو ارباب شہزاد صاحب کا ہی لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ سب کچھ، کیونکہ ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ کن کو ملا، ہم تو کہتے ہیں جو جن کو نہیں ملا ان کا قصور کیا ہے، ان کے پاس کیا، ان کی غلطی کیا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں بتا رہے ہیں سارے معاملات سامنے ہیں۔ ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سنوائیے جی۔ آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ آپ نے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے، تو نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا جب تک یہ فنکشن نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں۔ اور اس کے بعد جو صاحب چلیں اگلا آ جاتے ہیں کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب انتہائی کامیاب ترین مذاکرات کیے اور بہت ہی اچھے، پاکستان کو اس مصیبت سے نکالا، اور ایک اہم ترین پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، اس کے بعد سی پیک کے معاملے میں، یہ سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، 15% تنخواہیں بڑھانے میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑھائیں۔ تو اتنے بڑے بڑے کام شوکت ترین صاحب وہ بھی نہیں آئے۔ جی چوہدری صاحب، لیکن پھر یہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے یعنی 10 بندوں کو چن لیا اور 45 کو نہیں دیا کچھ؟ تو پھر چوہدری صاحب یہ جو وزیر نہیں آئے، یہ بلانے نہ بلانے پہ نہیں آئے یا یہ سارا کچھ ان کو اندازہ تھا پہلے سے؟ انہوں نے کہا حافظ جی حلوا تو انہوں نے کہا مینو کی، انہوں نے کہا تواڈے لیے تو انہوں نے کہا تانوں کی، تو وہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، اگر پہلے ہی آپ نے بتا دیا کہ یہ 10 بندوں نے ٹھیک کام کیا، باقیوں نے سبق یاد نہیں کیا، لہذا وہ گھر ہی بیٹھے۔ اس کے یہ ہوا ہے نا۔ اگلا شارٹ سنوائیں جی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں بلواتے تھے ان وزیروں کو اور بلایا نہیں گیا۔ میں جب اسکول میں تھا نا تو پڑھتا نہیں تھا میں، تو میری والدہ مجھے سارا وقت کہ ہوم ورک کرو، میں کھیل کے، اور جب تک شام کا وقت ہوتا تھا اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا میں کام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کلاس میں بڑا میرا نیچے نمبر تھا، تو پھر ایک ہمارا پرنسپل آیا، میں 12-13 سال کا تھا، اس نے فیصلہ کیا
کہ سارے اسکول کے سامنے آپ کے مارکس پڑے جائیں گے. تو جب میرا نمبر پیچھے آیا, سارے اسکول کے سامنے کھڑا ہونا پڑا, مارکس پڑے گئے, وہ اس کے بعد میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے, اور پھر میری پوزیشن ٹھیک ہوئی. وہ کہتے ہیں پورے اسکول میں بےزتی کرو سب کو بلا کے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں پھر ٹھیک ہو گیا تھا, پھر میں نے ہوم ورک کرنا شروع کر دیا تھا, اس لیے وزیروں کو بلانا چاہیے. اگلا شارٹ سنوائیں جی. جس طرح میں جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے مارکس کتنے آنے ہیں, صرف میری والدہ کو پتہ چلتا تھا, اور وہ پیار اتنا کرتی تھی, وہ کچھ کہتی نہیں تھی. تو ہم بھی یہی, میں اپنے اب منسٹرز کو کیا کہوں, اگر کوئی محنت نہیں کرتا تو ہم کہتے رہتے ہیں محنت کرو لیکن فرق نہیں پڑتا. لیکن جب سب کے سامنے اب مارکس پڑے جائیں گے, سزا اور جزا ہوگی, تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے پوری یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا. سزا اور جزا ہوگی تو چوہے صاحب پہلے تو میرٹ لانا چاہیے نا, سزا جزا تو بعد میں. یہ جو ہم نے اتنی باتیں کی ہیں اور مثالیں دے کے کی ہیں, اس کے بعد کوئی باقی بچتا ہے کہ یہ واقعتاً ان لوگوں کو میرٹ پہ ڈی لسٹ کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی کمی یا کوئی ایویلویشن جس بنیاد پر کی گئی ہے اس میں کوئی لیکونہ رہ گیا ہے, اس کو ری وزٹ کر لیں تو بہتر ہے. بالکل صحیح ہے. وزارت اطلاعات کی بات کر رہے تھے آپ فواد چودھری صاحب کی, تو میں نے, ظاہر ہے ہم انفارمیشن منسٹری کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, تو میں نے پوچھا مختلف وزارتوں, ان کے مختلف محکموں کے بارے میں, سیکٹری آفس کو, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سب رپورٹ سبمٹ ہوئی ہیں اور ٹاپ پہ اے پی پی تھی, اور اے پی پی کے ایم ڈی نے اور ان کے سٹاف نے تمام جو اہداف تھے وہ حاصل کیے, وہ سبمٹ کروائے ہیں. پی آئی او آفس جو ہے اس نے بھی اپنا کام کیا ہے, اور مختلف منسٹری کر رہی ہیں, اور ہمارا کام جو ہے وہ نیریٹو کو آگے بڑھانا ہے, وہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے, پاکستان ٹیلی ویژن, وہ فواد چودھری صاحب کے حوالے نہیں کیا گیا, اور وزارت اطلاعات کے اس کو براہ راست دیکھا جاتا ہے, اور وہ پیرالل سسٹم ہے. یہ ساری چیزیں چودھری صاحب کی گئی ہیں, تو وہ خود بھی آج منسٹری جو ہے, انفارمیشن منسٹری, اور اس کے افسر جو ہیں وہ کافی تھوڑے سے افسردہ بھی تھے, اور تھوڑی سی مایوسی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارا دن کام کر کر کے تھک گئے ہیں, اور ہر وزارت میں جو ایک, آپ کو پتہ ہے کہ ہر وزارت کا کام جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کے آفیسر کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہر ایمبیسی میں منسٹری آف انفارمیشن کا افسر بیٹھا ہے, اور وہ ہر سفارت خانے سے وہ کر رہا ہے, سارے کام کر رہا ہے مختلف پوری دنیا میں. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اور بلاول بھٹو نے کس طریقے سے اس ساری آج کی جو اسکیٹس دیے گئے, کیا کہا, سنیے. عدم اعتماد کا پبلک مہم چلانا ہے. عدم اعتماد کے جی مطلب ہے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فواد چودھری ہیں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گئے تھے انفارمیشن سے, وہاں بھی انہوں نے کافی کام اچھے کیے, اور ابھی بھی یعنی اگر اتنی بڑی جو ہے مؤثر اپوزیشن کی جو کمپین ہے اس حکومت کے خلاف, سوشل میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, فلانے میڈیا ہو, سب جگہ اگر کوئی یعنی دلیری اور جرت سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو وہ فواد چودھری ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی اس سے بھی زیادہ جان پر کھیل کر کام کر رہا ہے تو وہ شہباز گل ہے, اور اس کے ساتھ ہی محنت اور ذہانت سے اپنا نقطہ نظر دے رہا ہے تو وہ فرق حبیب ہے. وہ تینوں ہی غائب ہے. تینوں غائب ہیں. ایک اور نام میرے ذہن میں آیا ہے, وہ شاہ صاحب آپ نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, تو شبلی فراز صاحب نے تو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ایک پورے محاذ سے جنگ لڑی ہے, اور انہوں نے کمپین چلائی, اور پھر انہوں نے اپنی بات منوائی, تو وہ بھی مسنگ ہیں اس سارے کرائٹیریا میں, شبلی فراز صاحب. جی تو یہ فالٹ ہی نہیں ہے. پھر ایک اور نام آیا میرے ذہن میں چودھری صاحب, ابھی آپ نے, کیونکہ لسٹ کے بغیر ہی ہم ذہن دوڑا رہے ہیں, وزیر قانون فروغ نسیم صاحب چودھری صاحب, انہوں نے اتنا بڑا مجاہد آدمی ہے, وہ بھی, ان کو بھی یاد نہیں کیا گیا, جبکہ سب سے زیادہ آرڈیننس لیجسلیشن اپوزیشن تو کہہ رہی ہے آرڈیننس فیکٹری لگا دیا آپ نے, تو وہ اتنے کام کر رہے ہیں,
اور وہ بھی غائب ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن بل منظور ہونا تھا یہ منی بجٹ جس کو فائنانس ترمیمی بل, اس رات کتنے بل منظور ہوئے ہیں ایک رات میں؟ درجنوں. تو یہ سارے کام وزارت قانون بھی فارغ ہے چوہدری صاحب. یہ ہوا اور ابھی وہ جو فوجداری کے دفعات پتہ نہیں کب سے جی ہاں دکن اسی وقتوں سے چل رہے تھے, اب وہ انقلاب لے آئے ہیں وہاں کہ اتنے دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے, اتنے دن میں چلان دینا ہے, اتنا یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بلاول سارا یہی بھٹو کر رہے صاحب ہیں. نے بلاول بھٹو نے بات کی ہے, سنائیے. اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے, مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے کہ جو باقی کابینہ کے ممبرز ہیں ان پہ تو خان صاحب کا خود اعتماد نہیں ہے. جی چوہدری صاحب, یہ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے غیر پارلیمانی الفاظ ہیں, ہم نہیں بولتے, وہ ظاہر اپوزیشن کے لوگ ہیں جی, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیبنٹ ہے وہ کیا ہے, برابر کرتے رہتے ہیں. لیکن چوہدری صاحب ایک بات ہے, یہ میرے سامنے لسٹ پڑی ہے, اس میں ایسے نام بھی ہیں میرا خیال ہے آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے. اس میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر, اس میں رؤف صاحب ہیں, آپ نے کبھی نام سنا؟ نہیں مجھے پتا ہے. اچھا پتہ ہے. تو اور بھی ہیں, ارباب شہزاد صاحب موجود ہیں, محمد یہ ان کی کارکردگی ہے. جی ہاں, محمود باقی ہیں, ٹھیک ہے جی, شاہ زین بگٹی صاحب بھی ہیں, ارباب غلام رحیم صاحب ہیں, خالد منصور صاحب ہیں سی پیک, ان کو بھی اگنور کیا گیا. تو یہ بہرحال کافی کچھ ہے جی. یہ آگے بڑھتے ہیں چوہدری صاحب, اس پہ آپ نے کچھ فرمانا ہے تو فرمائیں ورنہ آگے چلیں. نہیں میں تو کیا, یعنی ہر روز ہی آپ ایک نیا لطیفہ اور شوشہ چھوڑ دیتے ہیں, اور ادھر صاحب ہم چلے جاتے ہیں, مین ایشوز رہ جاتے ہیں. ہاں مین ایشوز رہ جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ کام تو کرنا ہی ہے. ایک اور بات بھی ہے چوہدری صاحب, اس میں اتحادی جماعتوں کے وزیر بھی مسنگ ہیں. حالانکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب سے زیادہ, اس میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. امین الحق صاحب ہیں اس میں, ٹھیک ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور اس میں آمدنی بھی بہت زیادہ بڑی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے, اور ان کے اچھے خاصے کام وہ کر رہے ہیں. ابھی تو خیال ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے کئی گنا بڑھ جائے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے, بڑھ بھی چکی ہے, مزید بڑھے گی. تو ایم کیو ایم کے ہیں وہ بھی اس میں بیچارے مسنگ ہیں, شریف آدمی ہیں, پتہ نہیں کیوں مسنگ ہیں. اور وزارت ہاؤسنگ, آپ کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے چوہدری صاحب, آپ نے گھر دینے ہیں لوگوں کو, ہزاروں گھروں کو, پروجیکٹ بھی شروع ہو چکے ہیں. وہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہیں وزارت ہاؤسنگ کے, وہ بھی مسنگ ہیں. مون سلائی صاحب مسنگ. میرا خیال ہے تو ارباب شہزاد کو بلائیں نا شو میں کہ انہوں نے کس بنیاد پر کیا ہے. ارباب شہزاد صاحب کو ویسے بلانا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے. اب ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد کچھ خبریں ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہی بات ہے چوہدری صاحب جو ہم کرتے رہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو غلط رپورٹس دی جا رہی ہیں. ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کون کتنا کام کر رہا ہے. یہ جتنے بھی لوگوں کو, جتنے بھی ان کے کیبنٹ ممبرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں, اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, جن کے ہم نے نام لیے, یہ اس لسٹ میں ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے کہ جن کو ملا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو نہیں ملا ان کا قصور کیا تھا. یہ 10 تھے تو 20 سرٹیفکیٹ بھی دیے جا سکتے تھے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے نام ایسے ہیں. اور اگر ارباب شہزاد صاحب نے یہ سارا کام کیا ہے تو پھر ارباب شہزاد صاحب کو بھی محاسبہ ان کا بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک اچھی خاصی ایک تنازع ہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں میں کہوں گا کہ تنازع کھڑا کیا گیا ہے. چوہدری صاحب آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ ہم جو بات کرتے رہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ ایڈوائزر صحیح ہونے چاہیے, اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا. ہاں جی. اور اب یہ آپ نے بددلی پھیلا دی ہے باقیوں میں. جی ہاں ایسا ہی ہے. اور کارکردگی اگر اچھی ہے تو پھر ساری کابینہ کی اچھی ہے یا پھر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا, پھر اگلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی کارکردگی ٹیم میں صحیح نہیں ہے, کرکٹ ٹیم میں یا فٹ بال ٹیم میں, ہاکی ٹیم میں,
تو پھر اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے. اور اب یہ بھی پرابلم ہے نا, ٹھیک ہے نا, اگلا کام اگر یہ نہیں اٹھایا جائے گا تو اس سے مزید سوالات اٹھیں گے. بہرحال جی آج آگے بڑھتے ہیں. چوہدری صاحب, تحریک عدم اعتماد مریم صاحبہ آج بول رہی ہیں, لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں ابھی تک وہ یہی ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, اور ایک ایکٹیویٹی کی گئی اور اختلافات جو ہیں وہ مزید اضافے کے ساتھ ہو گئی ہیں, اور خاص طور پہ اتحادی جماعتوں نے جو کچھ مانگا ہے وہ شاید ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو نہ دے سکیں. تو پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سن لیں. انہوں نے آج کافی بلند و بانگ دعوے کیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ تھا. سنائیے گے جی. نواز شریف پہلے عدم اعتماد پر قائل نہیں تھے. میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب, وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے. تو بہت ساری آرا تھیں پارٹی میں, تو سب نے یہ بات کہی کہ آپ کی بطور سینئر ترین لیڈر اور سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے ہم سب کا فرض ہے کہ عوام کی آواز سنیں. آواز سنیں. جو سب آج ایک اور بات بھی ہے, مریم صفدر صاحبہ کا لب و لہجہ تھوڑا سا نہیں کافی چینج ہوا تھا, اور ایک بڑا یو ٹرن سیکورٹی فورسز مسلح افواج کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. آپ جن کو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, جن کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی, ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے. اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا, ظاہر ہے وہ بھی عوام کا ہی ایک سیگمنٹ ہے. ہمارے جو فوجی بھائی ہیں, جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی نے ان کے گھروں میں بھی بہت افیکٹ کیا ہے. ان کو بھی روزی اور روٹی کی مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے ذمہ داریاں ادا کریں یا اپنے کچن کا وہ دیکھیں کہ روٹی پوری ہو رہی ہے, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا, پیٹرول افورڈ نہیں ہو سکتا. اگلا شاٹ سنوائیے گا جی. حالات اس لیے سازگار ہیں اور ہمیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے. حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں. ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. اور میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ باعزت طور پر اگلے الیکشن میں اپنے حلقوں میں جانا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ نہ بنیں, تو اس چیز میں اب آپ جو ہے وہ یہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ مت کریں. اور میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. مجھے نظر آ رہا ہے حالات بہت بدل چکے ہیں. جناب چودھری صاحب, بال ان کے بیانوں پر تو نہ جائیں. اب سن لیں کہ آصف علی زرداری صاحب بیمار پڑ گئے ہیں, انہوں نے میٹنگ ساریاں کینسل کر دی جی باوجود. پہلی بات تو یہ ہے باوجود. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو نون لیگ والوں کو کہا کہ آپ کا خیال ہے نا کہ یہ حلوہ جو ہے سارا میٹھا میٹھا ہم ہڑپ جائیں, پنجاب میں بھی آپ کا وزیر اعلیٰ آ جائے, اگر تبدیلی آنے میں کامیاب ہو جائیں تو, اور مرکز میں ہی وزیر اعظم آپ کا ہو تو یہ بالکل بھول جائیں. آپ کو اگر کوئی تبدیلی کامیاب کرانی ہے تو پنجاب میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں, یا مرکز میں پرویز الہی کا یا ایم کیو ایم کا وزیر اعظم لانا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی کام نہیں بننا. تو وہ آپ نے پھر اپنے سے منہ لے کے رہ گئے ہیں, جو یعنی ڈینگے مار رہے تھے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور فلاں کر لیں گے, تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے. بھائی ان کو تو پہلے ہی سارا کچھ حاصل ہے, ایم کیو ایم ہو یا کاف ہو یا باقی ہوں. پیپلز پارٹی نے کیا دینا ہے ایم کیو ایم کو, اور نون نے کیا دینا ہے باقیوں کو, سب کو پتا ہے ان کا. وہ شریف خاندان سے باہر اگر ان کا پیٹ بھرے گا تو کسی کو کچھ دیں گے نا, بلکہ جو ابھی اندر ان کو وہ بھی رو رہے ہیں. تو ابھی کئی مسائل ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عدم اعتماد میں 172 بندے انہوں نے پیش کرنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کا جو بہت آپ کو پتا, یو نو اٹ جی ایز اے فیکٹ. اور اتحادی جماعتیں یہ اور کوئی بھی اتحادی جماعت پہلے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلی بات یہ سن لیں, جی کوئی بھی اتحادی جماعت کیبنٹ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. چوہدری صاحب اگلی خبر یہ ہے, اب یہ جو ہیں کوئی صاحب ہیں, کوئی سلمان نامی یا شہباز شریف وغیرہ ان کے نزدیک ہیں, وہ کہتا ہے جی وہ سب نے ہمیں کہہ دیا ہے اور فروری ختم ہونے سے پہلے عدم اعتماد موو ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو میرے خیال سے یہ ان کے
اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جدھر یہ دیکھتے ہیں نا، یہ جو آپ ان کو بتا رہی ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی اور فلاں بڑھ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو وہ انہوں نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ. ٹھیک ہے، اب ذرا خرم دستگیر صاحب کو سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک خیالی پلاؤ پک رہا ہے، ابھی پکا نہیں ہے. سنائیے جی. جی چلیں، ابھی سوٹ ذرا ٹھہر کے تیار ہوگا جی، سسٹم میں گڑبڑ آ گئی ہے. چوہے صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا جو کلیم کیا ہے مریم صفدر صاحبہ نے کہ وہ پہلے راضی نہیں ہو رہے تھے، اب وہ مان گئے ہیں، تو ان کا جو ماننا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ مریم صفدر صاحبہ کا کلیم یہ درست ہے کہ نواز شریف صاحب واقعی مان گئے ہیں؟ اور اگر مان گئے ہیں تو پھر اگلا سٹیج جو ہے، کیونکہ اس وقت اتحادی جماعتوں کی طرف سے پنجاب کاف لیگ نے تو سیدھی وزارت اعلیٰ مانگی ہے جی. انہوں نے کہا جی اگر پنجاب میں وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. چودھری صاحب اس کو کریکشن کریں جی، انہوں نے مانگی ہے یا نہیں مانگی؟ آصف علی زرداری نے کہا کہ اس سے بغیر کام نہیں بننا. تو آصف علی زرداری صاحب نے کسی بات پہ کہا ہوگا نا چوہے صاحب. اگر زرداری صاحب بھی اگر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زرداری صاحب بھی اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نا، اٹ مینس کہ یہ ہے. اور اس کے بعد صرف یہ تھوڑی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں اور وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دیں. اور اسپیکر کون بنے گا جو اہم، پھر چیئرمین سینٹ کون ہوگا؟ سنجرانی صاحب برقرار رہیں گے یا پھر کوئی اور ہوگا؟ پھر اس کے بعد کتنے مہینے کا سیٹ اپ ہوگا؟ یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا، ہم نے تو ان کو بڑا دیر سے بڑی قریب سے دیکھا ہوا ہے. 88 to 90 جو گورنمنٹ تھی بے نظیر کی، 89 میں ٹوورڈ اینڈ آف 89 اکتوبر نومبر، ذرا ڈیٹ دیکھنی پڑے گی جی، تو اس وقت عدم اعتماد کی تحریک موو ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے خلاف. بالکل. اور بندے بھی انہوں نے توڑ لیے تھے پیپلز پارٹی کے بھی. ہاں جی. اور ان کو اور فلودہ اور لسی رات کی جو پینے کی چیزیں ہیں وہ پھر شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ انہیں میں نے کو جدھر رکھا ہوا تھا ان کے لیے پرووائڈ کرتے تھے. بندے پہلے پورے ہو گئے، پھر بعد میں نواز شریف نے خود ہی ان کو بھگا دیا کہ بھئی اگر یہ گورنمنٹ گر بھی جائے تو جتوئی یا کوئی اور بنے گا، میرا کیا فائدہ ہے. تو وہ اس میں سے یہ انہوں نے خود ہی اس کو سیبوٹاج کیا، اس کو نقصان پہنچایا اور وہ ناکام ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی، ہاں کتنی بھی ایفرٹس ہوئی ہیں. اب ایک اور سن لیں. نمبر 2 جی سنائیں، پہلے نمبر 2 کریں. جی نہیں آپ بات کریں. جی نمبر 2 کہیں، بتائیں. نمبر 2 اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت جو لو تھا نا تحریک انصاف کا کہ ان کی کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی تھی اور کوئی ان کا ہاتھ جو ہے نا کسی چیز کو نہیں پکڑ رہا تھا، کوئی ان کو طاقت نہیں مل رہی تھی. اب وہ 2-3 مہینے پہلے والی صورتحال اس وقت نہیں ہے. مہنگائی بدستور ایک بہت بڑا عذاب اور سیلاب بن کے قوم پر نازل ہے اور ایک دو اور چیزیں خراب کر رہی ہیں. لیکن اقتصادی معاملات میں اور خارجہ امور میں اور کئی دوسرے معاملات میں پاکستان کو اس وقت ایڈوانٹیج ہوا ہے اور بہتری کی طرف چیزیں چل پڑی ہیں. لہذا اپوزیشن کی جو یہ الزامات ہیں کہ جی وہ تباہ کر دیتا، جی مارے گئے لٹے گئے، تو وہ لوگ ابھی اس کے اوپر کان دھرنے کو تیار. بالکل ایسا ہی ہے کام، کم از کم سیاسی ایسا ہی ہے. اور ایک اور چیز بھی جو ایسا، یہ جو ان کے آپس میں آگے جو میں آپ کو خرم دستگیر صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کو سنوانے لگا ہوں، اس میں بھی یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ ابھی تک یہ جو ساری ایکسرسائز کی گئی، نوٹس ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کیا گیا، ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے خود بھی کہ سلسلہ شروع کہاں سے ہونا ہے اور ختم کہاں پہ ہونا ہے. ایون ان پہ یہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. خرم دستگیر صاحب کو سنائیں. اپوزیشن جو ہے وہ اب 3 آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں یا عدم اعتماد لایا جائے، قومی اسمبلی میں اسپیکر یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے. ان کے اوپر غور ہو رہا ہے. جو بہتر سمجھا
جائے گا تمام PDM کے اندر بھی اور پیپلز پارٹی سے مشاورت کے بعد اسی پر عمل درآمد. اسپیکر قومی اسمبلی کا جو عدم اعتماد ہے وہ پہلا سیڑھی کے اوپر قدم لگ سکتا ہے ایک اگلے انتخابات کی طرف. اس پہ ہم آگے بڑھیں گے. اگر وہاں ہمیں کامیابی ہوئی تو پھر دونوں طرف عدم اعتماد لاہور میں بھی اسلام آباد میں بھی. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد آپ کو مریم صفدر صاحبہ کو سنواتے ہیں. وہ کہتی ہیں جی ابھی تو اتفاق ہی نہیں ہوا. ویلکم بیک ناظرین. مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں جی. اگلا وزیر اعظم کون ہے؟ صرف وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانا ہے. سنائیے جی. جو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے. اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں. ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. آج پھر بلاول بھٹو صاحب جی للکارے ہیں. انہوں نے شریف خاندان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے مان ہی نہیں رہے تھے, اب عدم اعتماد کے لیے بھی مان گئے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں عوامی مہم چلانا پڑے گی. الیکٹورل کالج میں ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. سنائیے جی. عدم اعتماد کا پبلک مہم چلانا ہے. عدم اعتماد کے وقت آپ کو نظر آئے گا الیکشن کے وقت کہ اس ملک کے عوام آپ کی کارکردگی پہ کیا رائے رکھتے ہیں. سابق دوستوں نے عدم اعتماد پہ اپنا موقف میں تھوڑا تبدیلی آنا شروع ہو گیا ہے. تبدیلی آنا شروع ہو گیا ہے. یہ وہ کر رہے تھے جی شریف فیملی کی طرف. اب بلاول نے پھر ایک اور بات کی کہ ہم بری ہوئے ہیں, الزام لگانے والے جیل میں گئے. سنائیے جی. پاکستان کا تاریخ گواہ ہے کہ جن نے جھوٹے الزام لگائے قائد عوام پہ, شہید رانی پہ, صدر زرداری پہ, وہ سارے کے سارے الزام ہمارا اعلی عدلیت سے باعزت بری ہوئے. جس نے بھی ہم پہ جھوٹا الزام لگایا ہے ان کو سزا یافتہ ہونے کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. تاریخ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا مگر وہ خود سزا یافتہ ہو چکے. وہ خود سزا یافتہ ہو گئے. چوہدری صاحب اب ایک شارٹ سنواتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے نا, زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جناب مسلم لیگ کاف اس طرح نہیں مانے گی. تو چودھری صالح حسین صاحب کو سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم بات کریں گے نا. سنائیے جی. سیاست میں کوئی بھی حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے جی, آپ کو تو پتہ ہی اس چیز کا. تو میرے خیال میں جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھتی ہے تو کوئی نہ کوئی وہ فیصلہ تو کریں گے. جی چودھری صاحب. جناب وہ اس میں جو مریم کا آپ نے سنایا نا, مریم صاحبہ کا کہا کہ وہ پہلے تو وہ عدم اعتماد کر لیں تو پھر سوچیں گے وزیر اعظم. وہ اپنے چچا صاحب کو بتا رہی ہیں اور بلکہ جو اپنے ارد گرد انہوں نے چمچے جمع کیے ہوئے ہیں نا مریم صاحبہ نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے اور اپنے والد صاحب کے نام پر, یہ ان کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ فکر نہ کرو. ابھی یہ شہباز اور حمزہ جو ہے ان کو ہم صرف یوز کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو سے جان چھوٹ جائے, پھر ہم دیکھ لیں گے. سنگھا نو ہاتھ پی جائے نا وہ تمہیں جڑا لطیف مسئلہ ہے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ بہت جی اس کا مطلب ہے کہ ہنوز دلی دور است, ان کے پلے کچھ نہیں. بالکل یہی صورتحال ہے. اور بہت سارا ایک اور تماشا لگنے والا ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیں گے لوگوں کو کہ بھی یہ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ انہوں نے یہ پخنڈ کی کیتا ہے. اور 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونی ہے چوہدری صاحب شہباز شریف صاحب پہ اور حمزہ شہباز پہ, اور وہ کیس بڑا فٹ ہے. تمام ہیلے بہانے ختم اور آج عدالتی حکم جاری ہو گیا ہے. 18 فروری کو فرد جرم عائد کرنا ہے. تو اس سے پہلے کوئی بیماری شماری تو نہیں آ جائے گی چوہدری صاحب, کیونکہ ملزمان کا کٹہرے میں ہونا ضروری ہوتا ہے جب فرد جرم عائد کی جاتی ہے. بظاہر تو یہی ہے کہ ان کا ہونا موجود ضروری ہے, وکیل ہو یا نہ ہو. جی ملزم پہ حاضر ہونا چاہیے. تو پھر از اٹ اے مسٹ, یہ نہیں پتا. یہ مسٹ ہے جی. جب تک چوہدری صاحب ملزمان کٹہرے میں نہ ہوں, ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے جو چارج ہے, ان کے خلاف الزامات ہے, فرد جرم عائد کی جاتی ہے,
उसको ऑन करते हैं या डिस ऑन करते हैं तो उसके बाद फिर आगे ट्रायल शुरू हो जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।